الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت دی ہے۔ یہ بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اگر ہمیں دنیا کے اندر تمام خزانے مل جائیں اور ایمان کی دولت نہ ملے، ایمان نہ ملے، تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے یوں کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ میرے عزیزوں، اگر دنیا کے اندر عزتیں مل جائے، مال و دولت و شہرت مل جائے، لیکن ایمان نہیں ہے تو مرنے کے بعد ناکامی ہی ناکامی ہے۔ کامیابی ایمان کے اندر ہے، نہ کہ دنیا کے اندر عزت مل جانے سے، مال و دولت مل جانے سے، بادشاہت مل جانے سے۔ اگر کامیابی ایمان کے اندر نہ ہوتی تو اللہ رب العزت انبیاء کو دنیا میں مبعوث نہیں فرماتے، جو جس طرح چاہتا اپنی زندگی گزارتا۔ محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اسلاف کو، ہمارے بزرگوں کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہمیں بھی کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو ہے کہ ہم بھی چمتکار کر سکیں، ہم بھی معجزات کو جو ہے کہ ایسے کارنامے کریں جس کے ذریعے سے امت راہ راستے پر آ جائے، اللہ سے دوبارہ سے مل جاوے، اللہ کے احکامات پر چلنے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے کہ دل کے اندر یہ بات ڈالی اور انہوں نے اس کام کو چالو کیا۔ دعوت و تبلیغ وہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے لاکھوں انسان نہیں، کروڑوں انسان کی زندگی سنوری ہے۔ وہ لوگ جو شراب کے اڈے چلایا کرتے تھے، جن کی زندگیاں شراب کے اندر گزر گئی ہے، جو پینے اور پلانے میں اپنی زندگیوں کو، اپنی عمر کو ضائع کر رہے تھے، لیکن اس دعوت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنے، وہ اللہ کے بندوں کو جوڑنے والے بنے۔ آپ نے نام بھی سنا ہوگا، جنید جمشید، وہ کون شخصیت ہے جو گانے گایا کرتی تھی، بہت سارے لوگوں کو لبھایا کرتی تھی، اس کی جگہ بے حیائی اور فحش کام کیا کرتے تھے، لیکن جب دعوت دی مولانا طارق جمیل صاحب نے تو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے اس کو ہدایت عطا فرمائی اور ایک وہ اللہ کے ولی بنے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس کے ذریعے سے اللہ کے گھر میں آنے والے بنے اور جو ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنے والے بنے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا تھا، اس میں اللہ رب العزت بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں، انا ارسلنا نوحا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں اور دعوت و تبلیغ کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تم کو کھلا ڈراتا ہوں کہ ان اعبدوا اللہ واتقوا، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو۔ تمہیں کیا ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دی جائے گی، مگر موت سے مہلت نہیں ملے گی۔ جو وقت مقرر ہے
اس تک مہلت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کو آگے یوں بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم کو ہدایت نہیں ملی، وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے کہ دعا مانگنا شروع کر دیا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے پروردگار، جب بھی میں اپنی قوم کو، میں نے رات کو بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی، اعلانیہ طور پر بھی دعوت دی، چھپ کر بھی دعوت دی، انفرادی طور پر بھی دعوت دی، اجتماعی طور پر بھی دعوت دی، لیکن جب بھی میں دعوت دیتا تھا تو وہ لوگ اور زیادہ بھاگتے تھے، اور وہ لوگ اسی پر بس نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے چہرے پر کپڑے ڈال لیا کرتے تھے، اور اسی پر بس نہیں کرتے، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے اور تکبر کرتے ہوئے جاتے تھے۔ یا اللہ، صفائے ہستی سے ان کافروں کو مٹا دے، ان مشرکوں کو مٹا دے۔ اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا ہے، اور سب سے پہلے جو دعوت کا کام شروع کیا تھا وہ شیطان نے کیا تھا، وہ شیطان نے باطل کی دعوت دینا شروع کری تھی، کیونکہ دعوت سے ہی ہر کام وجود میں آتا ہے، دعوت جتنی مضبوط ہوگی وہ کام وجود میں آئے گا۔ تو شیطان کی بھی دعوت تھی کہ وہ اللہ کے بندے اللہ سے ٹوٹ جاویں اور بت پرستی کے اندر لگ جاویں، اللہ کی نافرمانی کے اندر لگ جاویں، اور نوح علیہ السلام نے بھی دعوت دی، اسی کو دعوت اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ یہ دعوت کا کام بہت اونچا ہے، ہر ایک کو اس کام کو کرنا چاہیے اور اس میں لگنا چاہیے۔ اس سے بہت ساروں کی زندگیاں سنور گئیں اور بہت سارے لوگ اعلیٰ درجات پر پہنچ گئے، ان کی دنیا کی زندگی بھی اللہ نے سنوار دی اور آخرت کی زندگی بھی سنوار دی۔ صحابہ نے دعوت کو اپنا مشن بنایا تھا، اس لیے انہوں نے گھر بار کو چھوڑا تھا، اپنی تجارت کو چھوڑا تھا، اپنے کہ باغات کو چھوڑا تھا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا تھا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا تھا، کیونکہ دعوت کے اہمیت، دعوت کا کام ان کے سامنے کہ موجود تھا، اور دعوت کے فضائل ان کے سامنے موجود تھے۔ دعوت کے جو کارنامے ہیں، جو دعوت کے ذریعے سے جو چمتکار ہوئے ہیں، وہ ان کے سامنے موجود تھے، کیونکہ جتنے زیادہ دعوت سے جو لوگ اسلام لے کر آئے، وہ تلوار سے اور جہاد سے اتنے لوگ اسلام لے کر نہیں آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے ذریعے سے کہ بہت ساروں کی زندگی جو بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس دعوت کے کام کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سامعین و ناظرین کو بھی اس کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔